ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب العرش العظیم ہے، رب السماوات والارض ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قرآن کریم کے اندر دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور در حقیقت وہ دونوں چیزیں ایک ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ لازم و ملزوم ہے. ایک ایمان اور ایک عمل صالح. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. کہیں کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں. بہت سی جگہوں پر یہ آیت آپ کو ملے گی، اور اس میں یہ دو جملے آپ کو ملیں گے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے. صرف اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ معاہدہ جتنا مضبوط ہوگا اس معاہدے کے مطابق انسان کا عمل دیکھا جائے گا. صرف کسی چیز کا اقرار کر لینا اور معاہدے پر رضامندی کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس معاہدے کے مطابق انسان کا عمل دیکھا جاتا ہے. ایک مستری کو آپ جب اپنے یہاں بلاتے ہیں اور طے کرتے ہیں
کہ آپ کو یہ ہماری ایک دیوار کھڑی کرنی ہے. مستری کہتا ہے کہ اس میں 5 دن لگیں گے. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی مزدوری کیا ہوگی, بتا دیتا ہے وہ 1000 روپے ہم پر ڈے لیں گے. صبح 9 بجے آئیں گے اور 5 بجے تک ہم آپ کا کام کریں گے. اس نے اقرار کیا اور اس معاہدے پر آپ نے رضامندی کا اظہار کیا. چلا گیا. ٹھیک ہے, کل سے آئیے اور آپ کام کیجیے, آپ کو 1000 روپے ہم روز دیں گے. 5 دن تک وہ نہیں آیا اور 5 دن کے بعد وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں 5 دن کی مزدوری دے دیجئے. تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہو چکا تھا. آپ کہیں گے معاہدہ ہوا ضرور تھا, لیکن آپ نے 5 دن کے اندر اس پوری دیوار کو کھڑا کرنے کا اقرار بھی کیا تھا. صرف معاہدہ کر دینا کافی نہیں تھا, آپ نے ہمارا نقصان بھی کیا ہے. آپ کو اگر نہیں آنا تھا تو نہیں آتے, صاف کہہ دیتے, ہم کوئی دوسرا مستری تلاش کر لیتے. 5 دن تک ہم نے آپ کا ویٹ کیا, آپ آئے ہیں نہیں اور مزدوری لینے آ گئے. وہ ضد کرتا ہے, صاحب میں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو, میں نے اقرار تو کیا تھا, میں نے کہا تو تھا آپ سے. دنیا کی کوئی عدالت اس کی اس بات پر اس کو 5 دن کی مزدوری نہیں دلا سکتی ہے, کیونکہ صرف معاہدہ کافی نہیں ہوتا ہے. ایمان ایک معاہدہ ہے. آپ نے اپنے رب سے ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم اسلام لے آئے, ایمان لے آئے, ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, اور اس کے بدلے تو ہمیں جنت عطا فرما. اس معاہدے کے مطابق اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو کیا قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر؟ اللہ کہے گا اس معاہدے کے مطابق تم نے عمل کیا. عمل کیا نہ کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم نے اقرار تو کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ہم نے ایمان کا اقرار تو کیا تھا کہ ایمان ہمارے اندر ہے. ہم نے اللہ کو مانا, رسول کو مانا, فرشتوں کو مانا, اس کی کتابوں کو مانا, قیامت کے دن کو مانا. ہمیں اس معاہدے کے مطابق تو ہمیں جنت دے. تو کیا اللہ رب العالمین صرف اس معاہدے کی بنیاد پر اس کو جنت دے دے گا؟ ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح یہ اس معاہدے کے مطابق عمل ہے. ایمان معاہدہ کرنے کے بعد آپ کو عمل صالح کرنا پڑیں گے. جب عمل صالح کریں گے, مزدوری کریں گے, تب آپ کو آپ کا مالک اس مزدوری کے مطابق آپ کو پورا رزلٹ دے گا. اس لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہمارے پاس معاف کیجئے گا بہت ہی معذرت کے ساتھ معاہدہ ہے, لیکن معاہدے کے مطابق عمل نہیں ہے. ہم صرف معاہدے اور اقرار کی بنیاد پر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو ناممکن ہے. ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی لازم و ملزوم ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کے لیے موبائل. آپ کے پاس موبائل بہت قیمتی ہے, ایپل کا موبائل ہے, 1 لاکھ قیمت ہے, لیکن بیکار ہے جب تک اس کے اندر سم نہیں ڈالی جاتی ہے. سم نہیں, آپ لگاتے رہیے کان میں, بولتے رہیے ہیلو ہیلو, کوئی نہیں سن سکتا اس کی آواز. 1 لاکھ کا موبائل لیکن بیکار. آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں ہے. سم کے اندر 1 لاکھ روپیہ بیلنس بھی ہے آپ کا, لیکن وہ سم بھی بیکار ہے جب تک اس کے لیے موبائل نہیں ہوگا. موبائل ہے, سم ضروری. سم ہے, موبائل ضروری. بغیر سم کے موبائل بیکار, بغیر موبائل کے سم بیکار. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایمان ہے, عمل صالح نہیں, بیکار. عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں, بیکار. کتنے غیر مسلم اچھے سے اچھا عمل کرتے ہیں, ہم سے اچھا عمل کرتے ہیں. چلے جائیے بامبے ٹاٹا ہاسپٹل میں, کتنے غیر مسلم لوگ مریضوں کو, کینسر پیشنٹ کو پیسہ بانٹ رہے ہیں, پھل فروٹ لے کے آ رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, فری میں
ان کی خدمت کر رہے ہیں. کتنے فلمی ایکٹر ہیں, دیکھ لیجئے, سونامی آتی ہے اور کوئی آفت آتی ہے, کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ وہ دان و خیرات کرتے ہیں, لیکن اس عمل صالح کا کیا ثواب ملے گا جب ایمان ہی نہیں ہے ان کے اندر. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے, بیکار ہے. ایمان ایک معاہدہ ہے, عمل صالح اس کا عمل ہے. دونوں ضروری ہے, دونوں میں سے ایک ہمارے پاس ہے تو بیکار ہے. ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے, اور جب کسی کے اندر ایمان پیدا ہو جائے, ایمانی طاقت کسی کے اندر آ جائے اور عمل صالح کا وہ عادی ہو جائے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں ٹکرا سکتی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومنو تم غم نہ کرو, تم اداس نہ ہو جاؤ, تم پریشان مت ہو. تمہیں غم کرنے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, ہم تمہیں بلندی دیں گے, ہم تمہیں حکومت دیں گے, ہم تمہیں صاحب حکومت بنائیں گے, ہم تمہیں عزت دیں گے. شرط ہے ان کنتم مؤمنین, پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کر کے دکھاؤ. صرف ایمان نہیں, میں نے بتا دیا, ایمان جہاں بولا جائے گا عمل صالح آٹومیٹک اس سے جڑ جائے گا. جہاں عمل صالح ہم بولیں گے, ایمان اپنے آپ آٹومیٹک اس سے جڑے گا. جب دونوں لازم و ملزوم ہیں تو صرف ایمان کافی نہیں ہے. ایمان کا لفظ بولا جا رہا ہے لیکن عمل صالح اس کے اندر آٹومیٹک شامل ہے. ان کنتم مومنین, پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو. اللہ کا یہ وعدہ آج بھی ہے, 1400 سال پہلے بھی تھا, آج بھی اور قیامت تک رہے گا. لیکن اس وعدے میں اس نے ایک شرط لگا دی ہے, پہلے تم مومن ہو جاؤ, پہلے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو ہم تمہیں عزت دیں گے. آج ہمیں عزت نہیں ہے, آج ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہیں. تو اس کا مفہوم مخالف نکالیے, الٹا مفہوم نکالیے. اس کا الٹا مفہوم یہ نکلے گا کہ ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں. ایمان ہمارے اندر اگر آ جائے تو ہم رسوا ہو ہی نہیں سکتے, ہم ذلیل ہو ہی نہیں سکتے. اور آج ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا, اتنا مقہور نہیں تھا, اتنا مغضوب نہیں تھا جتنا اس دور میں ہے مسلمان. اور صرف ہندوستان میں نہیں, دنیا کے کسی کونے میں مسلمان عزت اور سربلندی کے 2 ٹھنڈے جام نہیں پی پا رہا ہے, اس کو ہر جگہ ذلت مل رہی ہے. فلسطین میں ہمارے حالات دیکھ لیجیے, مٹھی بھر یہود آج پورے عرب کے اوپر حاوی ہیں. وجہ, ریزن, کارن, سبب وہی ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو جاؤ تو ہم تمہیں عزت دیں گے. نہیں ہمارے پاس ایمان. جب شرط ہی پوری نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین مشروط کو کیوں پورا کرے گا؟ نماز فرض ہے, ضروری ہے, کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھنا ہے, بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھنا ہے, لیٹ کے نہیں تو منہ ہونٹ ہلا کر پڑھنا ہے. آپ کو کسی نے باندھ دیا ہے, درخت سے بندھے ہو, کرسی سے بندھے ہوئے اٹھ نہیں پا رہے ہو تو اسی کرسی پر پڑھنا ہے. وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں وضو کی نیت کرنا ہے. قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو جس طرف تمہارا چہرہ ہے نیت کر لیجئے کہ اگر میرا کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف چہرہ کر لیتا, لیکن نہیں کھلا ہوں اور یہ ہمیں کرنے نہیں دے رہا تو اسی طرف رخ کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے. ہاتھ نہیں ہلا پا رہے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن پڑھنا ہے. رکوع سجدہ نہیں کر پا رہے ہو تو ہونٹ ہلا کے پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا ہے. لیکن اس نماز کے لیے شرط ہے وضو. کنڈیشن بتا دی, نہیں بنانے دیا جا رہا تو الگ چیز ہے, لیکن کھلے ہیں
آزادی ہے تو نماز کے لیے شرط وضو، وضو نہیں تو نماز نہیں، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ہی نہیں تو مشروط اپنے آپ ختم، چاہے کتنے سجدے کر ڈالو، ظہر کی 10 نہیں 10,000 رکعتیں پڑھ ڈالو، وضو نہیں تو بیکار، مغرب کی 5 نہیں 5,000 پڑھ ڈالو، وضو نہیں تو بیکار، تم صاحب حکومت رہو گے، ہم تمہیں غالب رکھیں گے، تمہیں حکومت دیں گے، تمہیں عزت دیں گے، تمہیں بلندی دیں گے، شرط ان کنتم مومنین، پہلے مومن بن کر دکھاؤ۔ ایمانی طاقت جب کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اچانک ایک پولیس والا مخبری پاتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے اندر جوا ہو رہا ہے، پولیس والے کے آنے سے پہلے جواری بھاگ جاتے ہیں، وہ پولیس والا نہتا ہے، اس کے پاس پسٹل نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، رائفل نہیں ہے، اکیلے آیا ہے، گاؤں میں بھیڑ لگ گئی ہے، بھائی سنا ہے یہاں جوا ہوتا ہے، سدھر جاؤ، ایسے لوگوں کو ہمارے حوالے کرو یا بتاؤ، نہیں تو پورا گاؤں پریشانی میں پڑ جائے گا۔ اکیلا پولیس والا سب کو ڈرا رہا ہے اور پورے گاؤں والے اس ایک پولیس والے کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، اس کے پاس بندوق نہیں ہے، اس کے پاس ڈنڈا نہیں ہے، اس کے پاس رائفل نہیں ہے، لیکن ایک پولیس والے سے پورا گاؤں ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا گاؤں جانتا ہے کہ پولیس والا اکیلا آیا ضرور ہے لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، آن ڈیوٹی ہے، وہ گورنمنٹ کی طاقت ہے اس کے پاس، وہ اکیلا نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان پر سرکار بول رہی ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اگر اس کو کسی نے چھیڑا تو پورا علاقہ چھاونی بن جائے گا۔ وہ اکیلا پولیس والا سب کے اوپر کیوں حاوی ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، سرکار کی طاقت ہے میرے پاس۔ ایک مومن کے اندر یہی ایمان جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دشمنوں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ہزاروں لوگ اس کو ماریں، ہزاروں لوگ اس کو گھیر لیں، ہزاروں لوگ اس کے در پہ آ جائیں، لیکن اس کو اس کے ایمان سے لرزہ برندام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ایمان کی طاقت ہے ہمارے پاس، اللہ رب العالمین ہے ہمارے ساتھ۔ بے شمار مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھ کے کہا جا رہا ہے بولو محمد کے رب کا انکار کرو، کہو کہ رب نہیں ہے، ہمارے لات و منات اور عزا کو مانو، لیکن سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے بلال کے چھاتی پر، اکیلے ہیں، دشمنوں کی ایک تعداد ہے اور بلال کی زبان سے نکل رہا ہے احد احد احد۔ حضرت بلال اکیلے ہیں، دشمن پورا گھیرے ہوئے ہیں، ان کو زمین پر لٹایا ہے، ریتیلی زمین ہے، بلال کے سینے پر بھاری پتھر ہے، لیکن بلال کی زبان سے احد احد یہ جملے جو نکل رہے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے جو بلال کو احد احد بولنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ طاقت ہے ایمان کی۔ جب کسی کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو جنت دکھائی دے رہی ہے، اس کو اللہ کا خوف اس کے سامنے ہے، اس کو دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں تو چند لوگ گھیر لیں اور زبردستی جے شری رام کے نعرے بلوائیں تو ہمیں بولنا پڑتا ہے، مجبوری ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ایمان کی طاقت نہیں ہمارے پاس، ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے جنت نہیں دکھائی دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے اندر ٹٹولنا پڑے گا کہ ایمان کتنے پرسنٹ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم اس مثال کو پیش کرتا ہے۔ جب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے ساتھ ایمان لانے والوں نے جب فرعون سے ہار نہیں مانی تو فرعون نے اعلان کر دیا، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، آؤ آمنا سامنا کر لیتے ہیں، تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ چند لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ پورا لاؤ لشکر اور ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ فرعون کے ساتھ جادوگر ہیں، بے شمار مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا،
سنیے ایمان کی طاقت بتلا رہا ہوں آپ کو. فرعون کے ساتھ جادوگروں کی ایک تعداد ہے. فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا آج تمہیں اپنا طلسم دکھانے کی ضرورت ہے. آج تمہیں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم پر حاوی ہونا ہے. چلو تم اپنا طلسم دکھاؤ, اپنا جادو دکھاؤ. جادو دکھانے سے پہلے ان جادوگروں نے فرعون سے انعام مانگا. بادشاہ سلامت. آئے فرعون, آئے ہمارے بادشاہ, اگر ہم ان کے اوپر غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قرآن کے الفاظ. ان جادوگروں نے اپنا انعام مانگا. اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم موسیٰ اور ان کی قوم پر اگر غالب آ جاتے ہیں, ان سے ہم جیت جاتے ہیں, تو ہمارا اجر کیا ہوگا, ہمارا انعام کیا ہوگا؟ جادوگروں نے اپنا طلسم انعام کے لالچ میں دکھلایا تھا, کچھ پانے کے لیے دکھلایا تھا. بتاؤ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ جس پر فرعون نے جو جواب دیا, قرآن اس جواب کو بھی ریکارڈ کرتا ہے. فرعون نے جواب دیا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اگر تم موسیٰ اور ان کی قوم پر فتح حاصل کر لیتے ہو, غالب آ جاتے ہو, تو تم ہمارے قریب لوگوں میں سے, ہمارے قرابت میں سے ہماری قربت حاصل کر لو گے, ہمارے مقرب بن جاؤ گے. گویا کہ ہم تمہیں اپنی کیبینیٹ میں شامل کر لیں گے, ہر کام کرنے سے پہلے تم سے مشورہ کریں گے, ہم تمہیں اپنے کرسی کے پاس تمہاری کرسی رکھیں گے, ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے, ہم تمہیں اپنا وزیر بنا لیں گے, ہم تمہیں اپنا نائب بنا لیں گے. انعام بھی بہت بڑا. ٹھیک ہے, خوش ہو گئے جادوگر. چلو موقع ہے. جادوگروں کے پاس جو رسیاں تھیں, انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا. رسیاں سانپ بن کر رینگنے لگیں. وہ سانپ تھی نہیں, لیکن دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہی تھیں. جیسی رسیوں کو پھینکا, وہ رسیاں سانپ بن کر رینگنے لگیں. ایک مرتبہ تو موسیٰ ڈر گئے. ان رسیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا اور رینگتے ہوئے دیکھا, تو اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ, موسیٰ ڈرو نہیں. جو چیز تم کو سانپ دکھائی دے رہی وہ حقیقت میں سانپ ہے نہیں. اللہ نے کہا ان الق عصاک, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے, جو لاٹھی ہے, اس کو زمین پر مارو. بس پھر دیکھو, موسیٰ علیہ السلام نے جیسی اپنی لاٹھی, اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا, وہ رینگتا ہوا ایک اژدہا بن گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, سارے سانپوں کو ڈس گیا, نگل گیا, کھا گیا. منہ کھولا, سب اس کے منہ میں گھس گئے. یہی موقع تھا حق و باطل کا. اس نے رسیاں پھینکی, جادوگروں نے, رینگتے ہوئے سانپ بنی. موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا لاٹھی, اپنا عصا زمین پہ مارو. مارا تو وہ اژدہا بن گیا, اور پورا کا پورا منہ کھولا. سارے کے سارے سانپ اس کے منہ میں چلے گئے. جادوگر پہچان گئے, ہم نے جو دکھایا وہ طلسم تھا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا, موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. یہ ضرور موسیٰ کے اوپر موسیٰ کے رب کی مہربانی ہے. یہ جادو نہیں ہے جس کا جواب میں دے سکوں جادو سے. اگر موسیٰ نے جادو دکھایا ہوتا تو میں اس کا توڑ کر دیتا, لیکن جادو نہیں ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ حقیقت ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. لہذا اس کا مقابلہ نہ کرنے میں بھلائی ہے, ورنہ ہم منہ کی کھائیں گے. جیسے ہی فرعون کے جادوگروں نے اس اژدہے کو, سانپوں کو نگلتے ہوئے دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. جو بھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, ان کی زبان سے فوراً چیخ نکلتی ہے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون.
میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں، ہم اس ذات پر ایمان لاتے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اور میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے۔ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا، ہم ایمان لاتے ہیں سارے جادوگر، اور اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ابھی جو ایمان، ابھی جو مقرب بنے تھے، ابھی جو انعام مانگ رہے تھے، ابھی جو فرعون سے لالچ کی امید رکھے ہوئے تھے کہ ہم کو کیا انعام ملے گا، جب انہوں نے اللہ کی ایک نشانی دیکھی، اژدہا جو ان کے سانپوں کو نگل گیا، یہ دیکھا تو پلٹ گئے اور فوراً ایمان لے آئے۔ یہ تو ایمان لے آئے جادوگر، لیکن فرعون کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ جن کے دل میں ہم اپنی ہیبت اور رعب پیدا کرنا چاہتے تھے وہی ایمان لے آئے، یہ تو پانسا ہی الٹ گیا۔ فرعون غصہ ہوا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے حقیقت دیکھ لی ہے، اب ہم نہیں پلٹ سکتے۔ کہا تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے میری اجازت کے بغیر؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہم تمہیں کیا سزا دیں گے اگر تم پلٹے نہیں؟ ابھی وقت ہے، پلٹ جاؤ۔ کہا نہیں پلٹیں گے۔ کہا نہیں پلٹیں گے تو تمہیں کیا سزا دی جائے گی یاد ہے تمہیں؟ نہیں معلوم؟ قرآن سزا متعین کرتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو اگر نہیں چھوڑا اور مجھے رب نہیں مانا تو ہم کیا کریں گے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آئے جادو کرو، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہیں چھوڑا تو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو مخالف سمت سے کٹوا دیں گے۔ یعنی اگر دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر کاٹیں گے، اور بایاں ہاتھ اگر کاٹا تو دایاں پیر کاٹ دیں گے۔ ہم مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ، عربی گرامر سے واقف لوگوں کو معلوم ہوگا الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے کہا تھا لَأُقَطِّعَنَّكُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارا ہاتھ کاٹیں گے نہیں، پیر کاٹیں گے نہیں، ہم ہاتھ اور پیروں کو کٹوا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کئی جگہوں سے میں تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کاٹوں گا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے قیمہ قیمہ کر دینا۔ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کٹوا دیں گے، اور اس کے بعد تڑپتا ہوا چھوڑ نہیں دیں گے، تھوڑی دیر تڑپائیں گے، پھر بھی اگر نہیں مانے ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں گے، تم سب کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ فرعون کی پوری فوج کھڑی ہے، یہ چند جادوگروں کو دھمکی دی جا رہی ہے، لیکن اب چونکہ ایمان کی طاقت ان کے اندر آ چکی ہے، آمنا برب العالمین کہہ چکے ہیں، رب موسیٰ و ہارون کہہ چکے ہیں، اپنے رب پر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس لیے غور کیجئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کے بعد ان کی ایمانی طاقت کا حال یہ ہوا کہ ان لوگوں نے فرعون سے جو جواب دیا، ہاتھ پیر کٹنے اور سولی پہ لٹکنے والے دھمکی کے بعد جو جواب دیا، وہ جواب یہ تھا لن نؤثرک قالوا لن نؤثرک علی ما جانا بالبینات والذی فطرنا۔ اللہ کی واضح نشانیاں جاننے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی طرف سے واضح نشانیاں جاننے کے بعد اب ہم تجھے موسیٰ پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ لن نؤثرک، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تجھے فوقیت نہیں دیں گے۔ جب میں نے اللہ کی طرف سے واضح نشانی دیکھ لی جس نے ہمیں پیدا کیا، اس رب کی طرف سے جب ہم نے واضح نشانیاں دیکھ لی، پھر پلٹ کر ہم تیری تابعداری کریں اور موسیٰ کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رہا آئے فرعون اس بات کی دھمکی کہ ہم تیرے ہاتھ کٹوا دیں گے، پیر کٹوا دیں گے، تیری یہ دھمکی جو تو نے کہا ہے تو اس کا جواب بھی سن لے، فقضی ما انت قاضٍ، تجھے
کرنا ہے کر، فقضی ما انت قاضٍ، تو ہی قاضی ہے، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تجھے میرے ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ لے، میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ لے، میرے ہاتھوں پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے تو کر لے، مجھے سولی پہ لٹکانا ہے تو لٹکا دے، فقضی ما انت قاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر، ہم اب ایمان لا چکے، تیری طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، لیکن ہاں میرے ہاتھ اور پیروں کو کاٹنے سے پہلے اتنا سن لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت کا مالک تو نہیں ہے، تو دنیا میں مجھے سزا دے سکتا ہے، آخرت کا مالک تو نہیں ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ایسا کام صرف اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا چودھری تو بنا بیٹھا ہے، اس لیے تو اس دنیا تک محدود ہے، آخرت کا مالک تو نہیں ہے۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایمان کی طاقت جب کسی کے سامنے آ جاتی ہے، اور ایمان کی طاقت سے جب وہ لبریز ہو جاتا ہے، تو وہ نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے نہ بادشاہ کی پوری قوم سے۔ جو لوگ ابھی چند درہم و دیناروں میں بک رہے تھے، جو ابھی کہہ رہے تھے انا لنا لاجرن، میرے لیے کیا انعام ہوگا، مجھے کیا انعام سے نوازو گے، مجھے کیا دو گے، جو ابھی چند درہم و دینار میں اپنا ضمیر بیچ رہے تھے، وہ اب ایمانی طاقت سے لبریز ہو گئے تو ہاتھ اور پیر کٹوانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سولی پر لٹکانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کا ذرا اس واقعے کے بعد جائزہ لیں، کیا ہے ہمارا حال؟ مسجد میں جب تک ہیں سن رہے ہیں، یہاں سے نکلتے ہی ہمارے ایمان کا جنازہ بھی ساتھ میں نکل جائے گا۔ جو مسجد کا حال ابھی جمعے میں ہے، عصر میں دیکھ لیجئے گا کیا حال ہوگا، مغرب میں دیکھ لیجئے گا ہمارا کیا حال ہوگا، اور فجر میں تو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمارا ایمان صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا نام ہے۔ جو معاہدہ آپ اللہ سے کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہم معاہدہ تو ہے، محمد جرجیس میرا نام ہے، محمد اکرم میرا نام ہے، محمد اسلم میرا نام ہے، یہ ایک معاہدہ ہے ہمارا، لیکن اس معاہدے کے مطابق عملی زندگی ہماری کتنی ہے وہ ہم ذرا دیکھیں۔ مومن نہیں ڈرتا ہے۔ وہی طارق ابن زیاد جب صفوں کو چیرتے ہوئے، ملکوں کو فتح کرتے ہوئے، جب اسپین افریقہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے اور سمندر کو پار کر کے جب بستی میں قدم رکھتا ہے تو اپنے فوج کو حکم دیتا ہے، اے فوجیوں، جن کشتیوں پر ہم سوار ہو کر اس ملک میں آئے ہیں کشتیاں جلا دو۔ لوگوں نے کہا ہم واپس کیسے جائیں گے اگر کشتیاں جل گئی تو، ہم سمندر پار کیسے کریں گے؟ کہا کہ سمندر پار کر کے ہم اس بستی میں آ گئے ہیں، کشتیاں جلا دو۔ کشتیاں جلانے کے بعد کہا اس بستی میں یا تو ہم اسلام کا جھنڈا لہرانے آئے ہیں یا مرنے آئے ہیں، دونوں کام میں سے ایک کام ہمیں کرنا ہے، یا تو زندہ رہنا ہے تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، واپس جانے کا سپنا چھوڑ دو، یا تو جہاد کر کے ہمیں اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے۔ سپنا واپس جانے کا اور اپنے بیوی بچوں سے ملنے کا سپنا چھوڑ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان اس جگہ پر لا کر اپنے آپ کو تلاش کرنے کا نام ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اس ملک میں تشریف لے آئے، اسپین میں آ گئے، لوگوں نے کہا کشتیاں رہنے دو، اس ملک کو فتح کرنے کے بعد ہم اپنے ملک میں واپس جائیں گے۔ کہا نہیں، یہ واپس جانے کی امید تمہیں بزدل بنا دے گی، تمہیں اپنے بیوی بچوں کی یاد بزدل بنا دے گی، اور جب بزدلی تمہارے اندر آ جائے گی تو تم اسلام کا جھنڈا نہیں لہرا پاؤ گے۔ پہلے کشتیوں کو آگ لگاؤ۔ جب کشتیوں کو جلا دیا تو کہا سنو، ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو زندہ رہنا ہے تو اس ملک میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، یا لڑ کر مر جانا ہے۔ اب اپنے گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان اس جگہ پر لا کر اپنے آپ کو تلاش کرنے کا نام ہے کہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے۔ بہت آسان ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا، بہت آسان ہے گوشت کھا کر اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں لکھ لینا، لیکن سمیہ کے کلیجے سے پوچھو کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، بلال سے پوچھو ایمان کس چیز کا نام ہے، خبیب سے پوچھو اسلام اور ایمان کس چیز کا نام ہے، خبیب سے پوچھو کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، احمد ابن حنبل جن کے جسموں پر کوڑے
مارے گئے قرآن کو اللہ کی مخلوق نہ ماننے کے جرم میں. ان سے پوچھو کہ اسلام اور ایمان کس چیز کا نام ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھو جن کے پیروں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر اونٹ پر الٹا لٹکا کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ کا کہنا نہیں مانا اس لیے سزا دی جا رہی ہے. اور امام مالک کہہ رہے نہیں, بادشاہ نے زبردستی ایک عورت کو طلاق دلوائی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی. لیست طلاق بمکرہ, زبردستی دلائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. بادشاہ نے ایک غریب آدمی کی بیوی پر تلوار رکھ کر اس سے طلاق لی ہے اور مجبوری میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور یہ اس کی عورت کو رکھے ہوئے نکاح میں یہ حرام کاری کر رہا ہے. مجھے یہ سزا بادشاہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث سنانے کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے. ان سے پوچھو کہ ایمان کیا ہے جو بادشاہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں, جو ابو جہل ابو لہب کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہی ہے سمیہ. بلال سے پوچھو جو پورے عرب کے دشمنوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے ہیں. یہاں پر لا کر دیکھا جاتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, ہم بلندی تمہیں دیں گے, عزت تمہیں دیں گے, لیکن پہلے ایسا ایمان تم اپنے اندر پیدا کر کے دکھاؤ. معاہدہ بہت ہو چکا ہے, معاہدے میں ہم پکے ہیں, ہم اللہ سے کہہ چکے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم معاہدہ کر چکے ہیں, ایمان ہے ہمارا, ہم مانتے ہیں اللہ کو, ہم مانتے ہیں فرشتوں کو, ہم مانتے ہیں کتابوں کو, ہم مانتے ہیں سارے نبیوں کو, ہم مانتے ہیں قیامت کے دن کو. ہمارا ایمان ہے اچھی بری تقدیر پر, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ایمان ہے ہمارا. لیکن یہ معاہدہ ہے میرے بھائیوں, اور صرف معاہدہ کسی مزدور کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ مزدوری نہ کرے. اور مزدوری ہے نماز, مزدوری ہے روزہ, مزدوری ہے حج, مزدوری ہے زکات, مزدوری ہے خدمت خلق, مزدوری ہے غریب کی مدد کرنا, مزدوری ہے بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, مزدوری ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. سارے عمل صالح اچھی مزدوری ہے. جب تک ہم یہ اچھی مزدوری نہیں کریں گے ہمارا مالک بھی ہمیں ہماری مزدوری کے مطابق صرف اقرار پر اور معاہدے پر ہمیں جنت نہیں دے گا. میرے بھائیوں, ہمیں اگر جنت چاہیے تو اس معاہدے کے مطابق ہم مزدوری بھی کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما. ایمان اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرما. بار الہ اس معاہدے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما. اس معاہدے کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں عملی زندگی, اللہ وہ ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, ایمان پر تو ہمیں زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. جو لوگ بار الہ تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کو تو اعلی علین کے اندر جگہ عطا فرما, ان کی روح کو اللہ اعلی علین کے اندر جگہ عطا فرما. ہمارے مسعود بھائی کے والد جناب ظہور صاحب بھی پچھلے جمعے کو انتقال فرما گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے, ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے, اور بار الہ ان کی روح کو اعلی علین کے اندر جگہ عطا فرما. قبر کے اندر ان کو کرور چین و سکون راحت نصیب فرما. قبر کے حساب و کتاب سوال و جواب کو آسان